السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ عمران بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ والدین نے ہماری پرورش دھیان سے کی تاکہ تعلیم میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہماری عادات اچھی تھیں، لیکن والد صاحب کی تنخواہ قلیل ہونے کے سبب میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ان دنوں امی بیمار تھیں اور والد کی تقریباً ساری تنخواہ ان کے علاج معالجے پر خرچ ہو جاتی تھی۔ بھائی عمران کام ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ان کو کہیں مناسب نوکری نہ ملی۔ ہمارے گھر کے برابر ایک وسیع کوٹھی کافی عرصے سے خالی پڑی تھی۔ کوٹھی کے مالک بامائے فیملی کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی آتے، اسی وجہ سے ان کا گھر نہیں بکتا تھا۔ جب مالک غیر موجود ہو تو مکان کیسے بکے گا؟ اس کوٹھی کی 4 دیواری بہت نیچی تھی، خاص طور پر وہ دیوار جو ہمارے اور ان کے گھر کے بیچ تھی۔ ان کے گھر میں آم اور جامن کے درخت تھے۔ ہم دیوار پھلانگ جاتے، کیریاں اور جامن توڑ کر دامن بھر لاتے۔ کلیم صاحب، جن کی یہ کوٹھی تھی، عرصہ دراز تک پڑوسی رہے تھے۔ پہلے ان کا مکان معمولی سا تھا، جب انہیں بخت لگا پرانا گھر مسمار کر کے نئی کوٹھی تعمیر کرا لی۔ کچھ عرصہ اس میں قیام پذیر رہے اور پھر کینیڈا چلے گئے۔ ان کو وہاں شفٹ ہوئے 9 برس بیت چکے تھے اور تب سے یہ کوٹھی کبھی کبھار آباد ہوئی۔ والد صاحب ایک پڑوسی کے ناطے کلیم صاحب کی اس جائیداد کی دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو ترقی دی، وہ مالی لحاظ سے خوشحال ہوتے گئے۔ ہمارا گھر معمولی درجے کا بنا ہوا تھا۔ ارد گرد بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہوتی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوش علاقہ بن گیا۔ بالآخر کلیم صاحب اپنی ملکیت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ اس میں جو لوگ آئے بے حد امن پسند اور شریف تھے۔ اللہ کے کرم سے بہت امیر تھے، مگر غرور نام کو نہ تھا۔ انہوں نے کافی روپیہ خرچ کر کے اس رہائش گاہ کو نیا اور خوبصورت بنوایا اور قیمتی فرنیچر سے سجا لیا۔ نئے پڑوسیوں نے ملاقات میں پہل کی اور ایک روز ماں بیٹی ملنے آئیں، جبکہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا، لیکن وہ دیندار لوگ پڑوسی کی حرمت کو مقدم جانتے تھے۔ امی کے ساتھ انہوں نے گھل مل کر باتیں کی۔ نئی پڑوسن نے اپنے شوہر کا نام عبدالسلام اور بیٹی کا نمرہ بتایا۔ نمرہ ان کے ساتھ تھی اور مجھ سے 4-5 برس بڑی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اپنائیت سے باتیں کرنے لگی۔ ہمارا ان سے یہ پہلا تعارف تھا جو بہت خوشگوار تھا۔ انہوں نے گھر آنے کو بھی کہا۔ یوں ان کی حیثیت کے باعث جو جھجک محسوس ہو رہی تھی وہ نہ رہی۔ ہمارے گھر کا ٹی وی پرانا تھا، خراب ہوا تو دوبارہ لے نہ سکے۔ اب میں ٹی وی دیکھنے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن باتوں میں آنٹی ندا نے ذکر کیا کہ انہیں اپنے لان کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت ہے، لیکن چاہتی ہیں کہ با اعتبار آدمی ہو۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو وہ ماں بیٹی اکیلی ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہ کسی کو ملازم رکھنے پر احتیاط سے کام لینا چاہتی تھیں، جو گھر کے اندر بھی آئے تو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ علاقہ اور محلہ ان کے لیے بالکل ہی نیا اور اجنبی تھا اور وہ کسی کو نہ جانتے تھے۔ کام والی موسی کے لیے بھی امی سے کہا کہ اگر آپ کی بھروسے والی کوئی عورت ہو تو ہی بھیجیں۔ بار بار جب مالی اور گھریلو ملازم کے لیے والد صاحب سے کہا تو بہو نے کہہ دیا، جب تک کوئی بھروسے کا ملازم آپ کو نہیں مل جاتا، عمران کو بلوا لیا کریں۔ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھیں، میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کو اس سے شکایت نہ ہوگی، یہ ویسے ہی کام کر دیا کرے گا۔ یہ تو کہنے کی بات تھی، دراصل ان دنوں ہم کو روپے پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ عمران کی کہیں نوکری نہ لگتی تھی کہ وہ محض میٹرک پاس تھا اور یہ اپنے نجی ملازم کی تنخواہ 10,000 دینے پر راضی تھے۔ اس وقت ہمارے لیے 10,000 بہت تھے۔ والد نے عمران کو سمجھا دیا کہ تنخواہ کا ہرگز مطالبہ نہ کرنا، وہ خود اصرار کر کے دیں تب تو لے لینا، اور اس گھر کو اپنا گھر اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، خود کو معیار سے نیچے مت گرانا، کیونکہ میں نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کی تکلیف دور کرنے کو میرا بیٹا حاضر ہے۔ اتنے دن آپ کی مدد کرے گا جب تک آپ کو کوئی ملازم یا مالی وغیرہ نہیں مل جاتا۔ یہ روز آپ کے گھر آ کر مسائل میں معاونت کر دیا کرے گا۔ ابو کی بات عمران کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ یوں بھی وہ بے حد شریف لڑکا تھا، سگریٹ پیتا اور نہ فلمیں دیکھنے کی اسے لت تھی۔ وہ کوئی نشہ بھی نہ کرتا تھا، سیدھا سادہ تھا۔ کبھی اس نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی لڑکی سے مخاطب ہوتا تھا۔ امی جو کام کہتی گھر کے سارے کام کر دیتا۔ والدین کو عمران سے اچھی امیدیں تھیں۔ عمران آنٹی کے کام کرنے لگا۔ باغ کی دیکھ بھال اور سودا سلف کے علاوہ دیگر اس نوعیت کے کام جو عموماً خواتین کے بس کے نہیں ہوتے، مثلاً کیبل لگوانا، الیکٹریشین کو بلا کر کوئی کام کروانا وغیرہ،
वो इमरान को अपने बेटे जैसा समझती थी, इससे वो पर्दा ना था। घर के अंदर बाहर आ जा सकता था। मैं तो रोज़ टीवी देखने जाती, मेरी भी खातिर तवाज़ो करती। गर्ज ऐसे उम्दा अखलाक के लोग कम ही मिलते हैं। एक रोज़ रात को मेरी आंख खुली, प्यास लगी थी, पानी पीने को उठी तो देखा भाई की चारपाई खाली थी। दीवार से उधर सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। तभी शक हुआ और मैंने अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़कर निम्रा के घर में झांका। हमारी सीढ़ियों से उनका लॉन नजर आता था। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में मैंने अपने भाई को निम्रा से बहुत करीब पाया। दोनों एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। दिल धक से रह गया। खौफजदा होकर सीढ़ियों से उतरी और चारपाई पर लेट गई। सोचने लगी, अगर अब्बू की आंख खुल जाए और वो इनको यूं रात गए बातें करते देख लें या फिर आंटी निदा ही देख लें तो हमारा क्या भरम रह जाएगा। मुझे नींद ना आई। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा भाई दीवार फलांग कर सीढ़ियों पर आया और दबे कदमों आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मेरी सांस रुकी थी, जैसे सांप सूंघ गया हो। शिद्दत की प्यास थी मगर पानी पीना भूल गई थी। सुबह अपने मासूम सूरत भाई को हस्बे मामूल नॉर्मल अंदाज से बातचीत करते पाया तो रात के वाक़े को एक ख्वाब समझकर भुला दिया। इस बारे में किसी से बात न कर सकती थी। अम्मी अब्बू हत्ता कि इमरान भाई से भी नहीं, लब सी लिए। अल्लाह मेरे भाई पर करम करे। ऐसे कैसे मना करूं कि शर्म आती थी। सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद एक रात जबकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सब घर वाले अंदर थे, मैंने देखा कि इमरान और निम्रा दीवार के पास खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई इधर आ गए और वो उधर चली गई। भाई ने कहा, गुलबानो, इस बात का किसी से जिक्र ना करना, क्योंकि निम्रा मुझसे प्यार से पेश आती, खिलाती पिलाती, इज्जत देती है, इसलिए मैंने किसी से ना कहा। उसके बाद वो कहाँ मिलते या छुप कर बातें करते मुझे नहीं मालूम। फिर बात इस मंजिल पर पहुंच गई कि जब बात छुप नहीं सकती थी तब निम्रा ने सारी बात अपनी वालिदा के गोश गुजार कर दी और कहा कि इमरान से मेरी जल्द से जल्द शादी करें वरना इज्जत दाव पर लगी है। उन्हीं दिनों निम्रा के वालिद सऊदी अरेबिया से आ गए। आंटी ने इस मसले को उन पर आया किया या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि निम्रा की मंगनी बचपन में उसके मामूजाद से हो चुकी थी। उन्होंने आनन फानन घर फरोख्त किया और अपनी लड़की को लेकर लाहौर चले गए। किसी बात के खुलने से पहले ही उन्होंने निम्रा की शादी उसके मंगेतर से कर दी। हमारे वालदैन तक से उस मामले का तज़किरा नहीं किया और ना हमको बेटी की शादी में मदऊ किया। यूं हमसे हमेशा के लिए राब्ता ख़त्म हो गया। उनके जाने के बाद इमरान काफ़ी अरसा गुमसुम और गमज़दा रहा। उसने कई दिन कुछ खाया ना पिया, मुर्दा सा पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते देर नहीं लगती। कुछ अरसे बाद अम्मी की वफ़ात हो गई। अब्बू रिटायर हुए तो उनकी जगह पर इमरान को मुलाजमत मिल गई। अब्बू हमको लेकर लाहौर आ गए और मेरी खालाजाद से उनकी शादी हो गई। एक रोज़ मैं खाला के साथ बाज़ार गई। बताती चलूँ कि हमारी खाला पहले से लाहौर में रहती थी। वो एक दुकान पर शॉपिंग कर रही थी कि अचानक वहाँ निम्रा आ गई। उसके साथ 2 बच्चे थे। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, गले मिली और फिर एक तरफ ले गई। बोली, तुम्हारे अब्बू अम्मी कैसे हैं और इमरान का क्या हाल है? मैंने बताया, अम्मी का इंतकाल हो गया है। इमरान भाई को लाहौर में सरकारी मुलाजमत मिली है और हम धर्मपुरा में रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। उसने कहा, अच्छा एक बात कहनी है, जल्दी से सुन लो। मेरा शौहर सामने की दुकान में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा है और मैं इधर बच्चों के कपड़े लेने आई थी। देखो ये मेरा बेटा अंजम तुम लोगों की अमानत है, तुम इसे ले जाओ और इमरान को कहना इसे कुदरत का तोहफा समझ कर रख ले। मैं शौहर से कह दूंगी कि अंजम बाजार में कहीं खो गया है। मैंने इनकार किया और उसे बताया कि इमरान भाई की अब्बू ने शादी कर दी है। 5 साल हो चुके हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं है। कहने लगी, फिर तो ये और अच्छा है, अंजम के रूप में उसे औलाद मिल जाएगी। इतने में खाला ने ख़रीदारी कर ली और वो अब मेरी जानिब आ रही थी। मैंने अंजम का हाथ थामने से इनकार कर दिया तो निम्रा ने कसम दी कि किसी तरह अकेली दोबारा यहाँ मिलो, मैंने कुछ बातें करनी हैं। उसने जल्दी से अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया। इतने में खाला मेरे करीब आ गई और हम दुकान से निकल गए। घर आकर मैंने भाई से निम्रा का जिक्र ना किया। अलबत्ता एक सहेली के हमरा कुछ दिन बाद दोबारा उसी जगह गई, क्योंकि निम्रा ने कसम दी थी और मैं भी इस राज से वाकिफ़ होना चाहती थी जो आधा अधूरा सा मेरे पल्ले पड़ चुका था। फ़ोन पर राब्ता करने के बाद जब वहाँ पहुँची वो पहले से मौजूद थी। आज उसकी बेटी साथ ना थी, लेकिन बेटे को हमरा लाई थी। कहने लगी, तुमको खुदा का वास्ता अंजम को इमरान के पास ले जाओ, मैं शौहर से कहूँगी कि गुम हो गया है।
آخر ایسا کیوں؟ آپ اپنے پاس سے اتنے معصوم بچے کو کیوں جدا کرنا چاہتی ہیں؟ بس اس کی کوئی وجہ ہے۔ دیکھو نا، بچے تو اپنے خاندان کی ملکیت ہوتے ہیں۔ جس گلشن کا پھول ہو اسی گلشن میں اچھا لگتا ہے۔ تم خود سمجھدار ہو، اور کیا کہوں۔ بے شک عمران بھائی کی اولاد نہیں ہے، لیکن بھائی کسی اور کے بچے کو کیوں کر اپنائیں گی؟ یہ تو سوچئے، پھر ایسا ظلم کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بچہ کیا آپ کو یاد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن چند ماہ بعد بھول جائے گا۔ تم اسے سگی پھوپھی جیسا پیار دو گی، عمران کا پیار بھی اسے مل جائے گا، اور میری محبت جو ابھی تک عمران کے لیے میرے دل میں زندہ ہے اسے تسکین ملے گی۔ انجم کے واسطے سے ہی صحیح میرا تعلق عمران سے جڑا رہے گا۔ اف میرے خدا، میں لرز گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا کوئی عورت محبت میں اس قدر دیوانی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس محبت کے لیے دان کر دے، محض اپنے محبوب سے تعلق کو جڑا رکھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن نہ ہوگا۔ تبھی میں نے نمرا سے کہا، باجی نمرا، ابھی میں انجم کو نہیں لے جا سکتی۔ جس روز بھابھی میکے گئی ہوں گی تو آپ کو فون کر دوں گی اور پھر اسے گھر لے جاؤں گی۔ تب ہم بھابھی سے بہانہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس بچے کو گود لینے کے لیے کسی سے لائے ہیں، مثلا عمران بھائی کے دوست سے جس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ شاید ایسی صورت میں بھابھی انجم کو رکھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ کچھ غیر یقینی کیفیت میں تھی، مایوس سی ہو گئی، لیکن میں اس کے جذباتی فیصلے کی خاطر کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ڈوب ڈبائی آنکھوں سے انجم کو خدا حافظ کہا، جس کی شکل اس وقت عمران بھائی سے مشابہ محسوس ہونے لگی تھی۔ تاہم سوچ رہی تھی کہ کہیں تعلقات کی تجدید کے لیے یہ نمرا کی کوئی چال تو نہیں ہے۔ میں نے گھر آ کر عمران بھائی کو کوئی بات نہ بتائی، یہ بھی نہیں کہ میں نمرا سے ملی ہوں یا وہ مجھ سے ملی تھی۔ انجم کے بارے میں کچھ بھی بتاتے ہوئے میرے لب نہیں کھل سکتے تھے۔ ایک بہن اپنے بھائی سے یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی کہ تمہاری سابقہ محبت کی کوئی ایسی نشانی بھی اسی دنیا میں موجود ہے کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے، یا کہ تم نے کبھی جس کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد نمرا کے کئی فون آئے، لیکن میں نے اس سے بات نہیں کی اور نہ اس سے ملنا گوارا کیا۔ بھلا کیسے میں اپنی بھابھی کی زندگی میں کوئی بھونچال لا سکتی تھی، جو کہ میری خالہ زاد بھی تھی، اور عمران بھائی کے دل کی اللہ جانے کہ وہ نمرا کو بھلا چکے تھے، کہ وہ پرانا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ زخم موجود بھی ہو تو وقت اس پر کھرنڈ لے آتا ہے، اس کھرنڈ کو چھیل دینے سے تو زخم پھر سے تازہ اور کبھی کبھی ناسور بھی بن جاتا ہے۔ بس خدا بچائے ایسی ملاقاتوں سے جو ماضی میں لغزش کہلاتی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اول تو انسان ایسی لغزشوں سے دور رہے، اور اگر خطا کے پتلوں سے خطا سرزد ہو بھی جائے تو کسی کی زندگی کو بربادی سے بچانے کی خاطر اس خطا کی پردہ پوشی کی جائے کہ جس کی پردہ پوشی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہو۔ نمرا نے جو مجھ سے کہا، جو بھی انکشاف کیا، اس کی پردہ پوشی بھی میرے اللہ کو منظور ہوگی۔ تبھی تو بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے قبل اس کی شادی کی سبیل نکل آئی تھی، اور عمران سے شادی تو نمرا کا ایک خواب ہی تھا کہ کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں وہ رئیس گھرانہ۔ نمرا آج بھی یاد آتی ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنے جوان بچوں پر ہمیشہ نظر رکھیں کہ کہیں وہ غلط راہ پر نہ چل پڑیں، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے عزتیں تباہ ہوں اور زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔